www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عبادہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں جب کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں، اس سے خیر اور بھلائی کا اس کے بارے میں ارادہ فرمایا ہو اللہ نے، قبض نبیہ قبلہ، تو اس امت سے پہلے، اس امت کی ہلاکت سے پہلے اس کے نبی کو بلا لیتے ہیں۔ نبی کی وفات ہو جاتی ہے اور امت موجود ہوتی ہے، باقی ہوتی ہے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نبی کی وفات دیتے ہیں۔ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور اس میں حکمت پھر یہ ہوتی ہے نبی کو پہلے بلانے کی کہ دنیا کا تو فائدہ جو تھا بتا دیا نبی نے، سمجھایا کہ ایسے رہنا ہے، اس طرح عمل کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا، یہ کام ایسے کرنا، اللہ کی عبادت ایسے کرنا اور بندوں کی خدمت ایسے کرنا۔ بندوں کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی خدمت نہیں ہوگی۔ وہ خدمت سے بے نیاز ہیں اور بندے خدمت کے محتاج ہیں، لہذا محتاجوں کی خدمت کرنی ہے اور جو بے نیاز ہے اس کی عبادت کرنی۔ یہ وہ سکھا کر جاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور بندوں کی خدمت اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اقتصادی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، جس سطح کی بھی ہو، سب چیزیں نبی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور سکھاتے ہیں اپنے صحابہ کو۔ ہر نبی کے ساتھی ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ارادہ خیر کا کیا تو نبی کو تو ایک وقت جانا ہی ہوتا ہے، نبی نے دنیا سے رہنے کے لیے تو آتا نہیں، کوئی وفات کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا وقت ایسے کرتے ہیں کہ امت زندہ باقی ہوتی ہے اور انہیں بلا لیتے ہیں، اور اس لیے بلاتے ہیں کہ پھر فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا، آخرت میں وہ ان کا سردار بنتا ہے۔ وہ امت اس نبی کے جھنڈے تلے محفوظ ہوتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں سے نبی کی برکت سے بچتی ہے۔ وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور اس امت سے آگے اس کو پیشرو بنا دیتے ہیں۔ اور پیشرو جو ہوتا ہے دنیا میں جو عام دستور اللہ کا چل رہا ہے وہ بھی اس قسم کا ہی ہے۔
دنیا میں آنے کا دیکھیں اگر کہ بچہ جو آنا ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، پھر وہ آتا ہے۔ اور ماں باپ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کرتے ہیں سہولتوں کا۔ گرمی ہے تو گرمی کے موسم کے حساب سے اس کے کپڑے، لباس، خوراک، پوشاک کا انتظام ہو رہا ہے، اور پھر گنتی ہو رہی ہے کہ اب اس کے آنے میں 2 مہینے رہ گئے، اب 1.5 مہینہ رہ گیا، اب 1 مہینہ رہ گیا، اب 15 دن، اب 20 دن، اب اتنے دن۔ ڈاکٹر نے یہ تاریخ دی ہوئی ہے اندازہ۔ اب ساری اس کی جو ماں بننے والی ہے، اس کی سہیلیاں، اس کے ہمجولیاں، وہ بھی انتظار کر رہی ہیں، اس کا شوہر بھی کر رہا ہے، اور بڑی بوڑھیاں تو جناب ان کی تو موضوعی گفتگو کا یہ ہوتا ہے، بڈھوں کا اور بوڑھیوں کا، دعائیں بھی اور بلائیں بھی اور منتیں بھی، اور کہ اللہ خیر سے، یا اللہ خیر سے ہو جائے کام، اور یہ بھی ٹھیک رہے اور وہ بھی ٹھیک رہے، سب فکر میں۔ تو آنے سے پہلے اس کے بھیجے ہوئے ہیں جو اس کے آنے سے پہلے اس کی ہر راحت کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر ہسپتال میں کرانا ہے تو ہسپتال کا انتظام، پھر اپنے بساط کے مطابق جو اچھا سے اچھا ہسپتال، اس میں اس کو پھر اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ جنم ہے جو عارضی جنم ہے، ناپائیدار دنیا میں جو وہ منتقل ہو رہا ہے اس جہان سے، تو اس جہان سے اس جہان میں جو منتقل ہو رہا ہے، اس ناپائیدار دنیا کے لیے ایسا زبردست انتظام اللہ نے اس کا کیا ہے۔ تو جب اس دنیا سے پائیدار دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر اس سے زیادہ پائیدار انتظام ہونا چاہیے وہاں پہلے سے۔ تو اب گویا یہ اس کا جنم ہے، یہ اس دنیا میں موت ہے، لیکن اس جہان میں یہ جنم ہے اس کا۔ یہاں مر گیا، وہاں طلوع ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا، پھر عالم آخرت میں۔ تو اس عالم میں اسے سنبھالنے کے لیے، ہر اچھے برے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی باپ، جس سے بڑا کوئی باپ نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام کو پہلے بلا لیتے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا اس امت سے خیر کا ارادہ ہے کہ نبی کی تعلیم دے کر چلے گئے، اس کی روشنی میں جس کو توفیق ہوگی عمل کر کر کامیاب زندگی گزارے گا، پھر جب مرے گا تو خوبی، خامی، نیکی اور گناہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مشکلات ہوں گی، تو اس کے لیے مددگار اس سے پہلے نبی کو اللہ تعالیٰ اس جہان میں بلاتے ہیں، اور وہ اپنی اس امت کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ تڑپ رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے۔ تو اللہ پہلے بلاتے ہیں اسے کہ وہ پہلے آ کر، اور جب آنے والی ہوتی ہے تو اس کا استقبال کرتا ہے، اور آخرت کی ہولناکیوں سے اللہ سے سفارش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، بچاتا ہے اس کو۔ وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندوں میں امت کو برباد کرنے کا ارادہ فرما لے، اللہ کی صفت غضب اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ان کو میں نے عذاب دینا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ بچائے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے۔ جب یہ ارادہ کر لے اللہ، عذبها، اللہ عذاب نازل کرتا ہے اس امت پر۔ وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، نبی زندہ رہتا ہے، نبی کی زندگی میں ہی اس کے دشمنوں کا انجام نبی کو دکھاتا ہے اس دنیا ہی میں۔ وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنظُرُ، اس امت کو اللہ ہلاک کرتا ہے، کہیں پتھر برسا کر، کہیں زمین میں دھسا کر، کہیں پانی میں غرق کر کے، کہیں دھماکہ کر کے، زلزلہ بھونچال آیا، دھماکہ ہوا زور کا، اور سارے تباہ ہو گئے، ہر چیز بیٹھ گئی اور سب دب گئے، زمین شق ہو گئی، سب دھس گئے۔
اور نبی دیکھتا ہے وہ ہوا ینظر، وہ دیکھتا ہے ڈوبتے ہوئے مرتے ہوئے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر جو اس کا صبر تھا نبی کا، اس صبر کا پھل اس کو یہ دیتا ہے کہ ان ظالموں کو تمہارے سامنے میں نے یہ سزا دی۔ اب ایک دکھ تو پھر بھی ہوتا ہے لیکن ایک سکھ بھی ہوتا ہے قدرتی۔ دکھ تو پھر بھی نبی کو یہ تو ہوگا کہ یہ بھائی محروم ہو گئے، بچے نہیں مانے نہیں، یہ دکھ ہوگا، لیکن اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک ٹھنڈک پڑتی ہے سینے میں، جو انہوں نے نبی کو اذیتیں دی ہوتی ہیں، نبی کے ساتھیوں کو اذیتیں دی ہوتی ہیں، کسی قیمت پر باز نہیں آئے ہوتے، تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر نبی کو اس دنیا میں اس کی آنکھیں اور اس کا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے انہیں عذاب دے کر۔ فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا، اللہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے ان کو ہلاک کر کر۔ حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ، جبکہ وہ اس نبی کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عادت بتائی، سنت اللہ جسے کہتے ہیں۔ تو اس امت پر تو بڑا ہی کرم ہوا اللہ کا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پہلے بلایا، اور امت پوری جوبن پر تھی، اور بعض اعتبار سے مزید جوبن پر چلتی چلی گئی۔ آپ کے جانے کے بعد فتوحات بڑھتی گئیں، اقتدار کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، اور مال غنیمت اور سرمایہ اور فنڈ اور بیت المال عروج پر پہنچا، اور ساری بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں، زیر نگیں آ گئیں، تو مزید ترقی ہوئی ان اعتبارات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بلایا، اور امت صالح امت چھوڑ کر گئے اپنے پیچھے، صالح امت، ایسی صالح امت کہ جن کے قائد سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر قائد بنے، اس کے بعد حضرت عثمان بنے، پھر حضرت علی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اسی طرح صالحین میں خلفاء پھر چلتے رہے، پھر اور نیچے خلیفہ 1200 سال اتنی مضبوط کر کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو۔ اب اس امت میں اچھے برے سب طرح کے ہیں، بہت برے بھی ہیں، لیکن ایمان ہے، ایمان پر مر گئے۔ نافرمانی ہے، حجاج ابن یوسف جیسا، اور بے شمار، ایک تھوڑی ہے، تاریخ اٹھائیں گے تو ہزاروں ہوں گے ایسے، لیکن ہیں تو مسلمان، کافر تو نہیں ہے، بخشش تو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، شافی ہوں گے، شافی محشر، مقام محمود پہ جائیں گے، اور سب سے بڑی شفاعت اور سفارش زوردار کریں گے، اللہ کے دربار میں گر جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو آپ کی سفارش سے بہت سے لوگ جہنم میں جانے سے بچ ہی جائیں گے، اور جو جا چکے ہوں گے انہیں نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کریں گے۔ تو ماں باپ میں جو جذبہ اور تڑپ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ نبیوں کے قلوب میں ہوتی ہے اپنی امت کے لیے۔ ماں باپ کی تو اولاد کے لیے ہوتی ہے بس، لیکن نبی کی امت کے لیے ہوتی ہے، اور ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن عادت یہ ہے، اللہ کی دستور یہ ہے۔ اس لیے اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہلاک ہوئی، اور وہ دیکھتے رہے، وہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا تاکہ بعد والوں پر حجت قائم ہو جائے کہ نبی اور ان کے جو ساتھی تھے وہ حق پر ہیں اور یہ باطل تھے، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ چلنا تھا آگے کو۔
تو حجت بھی بعد والوں پہ تام کرنی تھی. قوم عاد کو سمجھاتے رہے. ہود علیہ السلام نہیں مانے. کس قدر اذیت اور تکلیف ان کو ہوئی ہوگی. عذاب اتنا بڑا آ رہا، اتنا بڑا، جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آندھی اور طوفان کا عذاب. تو یہ حقانیت کی نشانی نہیں ہے کہ اتنے بڑے عذاب میں صرف یہی لوگ بچ گئے، باقی کوئی نہیں بچ سکا. یہ کیوں لپیٹ میں نہیں آئے؟ اور چلو اس میں نہیں آئے لپیٹ میں، کسی اور کیس میں لپیٹ میں آ جاتے. قوم سمود کے کیس میں لپیٹ میں آ جاتے، قوم لوط کے کیس میں لپیٹ میں آ جاتے، قوم مدین اس میں لپیٹ میں آ جاتے، فلاں میں آ جاتے. موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں نہیں. تو یہ اللہ کی طاقت دکھائی گئی کہ جو میں چاہتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس میں لپیٹ دوں گا، جسے بچانا چاہوں اسے کوئی نہیں لپیٹ سکتا، کوئی نہیں لے سکتا. یہ حجت ہے، قوی حجت، کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو قرآن پاک میں اور احادیث میں ذکر آ رہا ہے ان کو خراش تک نہیں آئی. بیوی کو پکڑا جا رہا ہے، شوہر کو کہہ دیا تم ادھر جاؤ، بیوی کی پرواہ نہ کرو، مار دیا. نبی کی بیوی کو پکڑ لیا. کیسا زبردست طاقت ہے جو فرق کر رہی ہے کہ اسے نہیں اور اسے لینا ہے. اسے لے لیا. پتھر آئے، پتھر پر نام لکھا ہوا ہے ہر ایک کا، وہ اسی کو آگے لگ رہا ہے. وہ پتھر اسے نہیں لگ رہا، یہ اسے نہیں لگ رہا. ایسا زبردست نظام. اس نظام کی نقل یہ جدید سائنس میں کچھ اتار رہے ہیں کہ راکٹ مارتے ہیں 2-4 اور ہر ایک پر چپ لگا دیتے ہیں، اور وہ چپ کی وجہ سے راکٹ سیدھا اس کو آدمی کو لگتا ہے، جا کر اس بلڈنگ میں داخل ہو کے اس کھڑکی سے گزر کر اس کمرے میں سیدھا اس کے پاس جاتا ہے. تو یہ تو معمولی سی نقل ہے، تو کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کراتے ہیں. لیکن اس کو سمجھنا آسان ہے. اس چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. گائیڈڈ میزائل، تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس دنیا میں یہ چیزیں کی ہیں. جب یہ چیزیں کی ہیں تو یہ مخلوق اسی سے رہنمائی لے کے نقل کر چیزیں ایجاد کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے. جو اچھی کر رہے ہیں وہ ثواب ملے گا، جو بری کر رہے ہیں گناہ ملے گا، بشرطے کہ ایمان ہو. کافر کو تو عذاب ہی عذاب ہے، ثواب تو نہیں ہے. تو اب دیکھیں سارے نبی جتنے بھی تھے جن کو اللہ نے برباد کرنے کا سوچا، نبیوں کی موجودگی میں امتیں برباد کرتی. قوم نوح برباد، قوم عاد برباد، قوم سمود برباد، قوم لوط برباد، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم برباد. وہ سب محفوظ. وہ کیوں نہیں آگے لپیٹ میں؟ انہیں جو عذاب میں جا رہا تھا وہی ان کا بازو کھینچ کے ساتھ اپنے لے جاتا کہ چلو تمہیں بھی لے جاؤں. نہیں کر سکا، کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی حفاظت تھی ان پر. تو تام ہو گئی. تو جب اللہ نے ان سے برائی کا ارادہ فرما لیا تھا، نہیں باز آئے. اللہ نے نبیوں کی موجودگی میں ان کو تباہ کر دیا. بعد میں نبی دنیا سے گئے کیونکہ اگلا جہان ان کا تھا ہی تباہی کے لیے، تو اس لیے پہلے سے نبی کو وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے تو ہے ہی تباہی، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور باقی امتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ قوم فرعون کمال ہو گیا. اتنا بڑا سمندر رک گیا، دیواریں کھڑی ہو گئیں، بیچ میں جگہ بن گئی، گزر گئے. وہ گزر رہے ہیں، پانی کی مجال نہیں کہ مل جائے. وہ پار ہوئے، وہ داخل ہوا، پانی مل گئے، دونوں آپس میں. بچا لیا اللہ نے ان کو، دکھایا سامنے. فرعون کو دکھایا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں ساری قوم کی، ان مظلوموں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ان کے سامنے ڈوبا سارا، وہ بھی اس کا لشکر بھی سب ڈوب گئے. اسی طرح اور بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں ہیں. ساری بہت سو کی تو تاریخ ذکر ہی نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا سب پر ہے.
25,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب حق پر تھے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ تفصیلات تو ساروں کی نہیں، بہت تھوڑوں کی تفصیلات تاریخ میں ہیں، باقی تو آخرت میں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ وہاں آپ فرمائش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں تو جنت میں سینما گھر جاؤں گا اور فلم دیکھوں گا۔ وہ بیچارے بڑے چکر آ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو اسے استاد بنایا یا سینما گھر جانے کا مشورہ دے رہا ہے وہاں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں میں جاؤں گا، تم نہ جانا لیکن میں جاؤں گا، میں وہاں فلم بھی دیکھوں گا۔ پھر جب میں انہیں کہتا ہوں میں وہاں فلم دیکھوں گا کہ اللہ میں نے غزوہ بدر دیکھنا ہے کیسے ہوا تھا، مجھے وہ منظر دکھا جو غزوہ بدر کا تھا، پھر مجھے ہجرت دکھا جو ہجرت کا سفر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار ہیرا، میں نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر میں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی اللہ میں نے دیکھنی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ دکھانے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز پسند کرو گے۔ پھر میں طالب علموں سے پوچھتا ہوں بتاؤ فلم دیکھنی ہے آخرت میں؟ تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں جی ہم نے بھی دیکھنی ہے۔ سارے تیار ہو جاتے ہیں میرے ساتھ فلم کے لیے کہ ہاں وہاں فلم دیکھیں گے۔ تو بھائی وہاں تو چیزیں حلال ہو جائیں گی نا۔ اب شراب یہاں کی تو حرام ہے، وہاں کی اور طرح کی شراب ہوگی، وہ صاف پاک ہوگی۔ یہاں کی فلمیں گندی ہیں، وہاں کی صاف پاک ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے دکھا دیے مناظر، وہ حضرت زید بن حارثہ وہاں لڑ رہے ہیں جا کر شام کی طرف، اور آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھا۔ یہ بھی اتنے عمدہ وہ نہیں ہے اس لیے دیکھنا جتنا اس وقت اللہ نے نبی علیہ السلام کو اور کئی موقعوں پر دکھائے مناظر سارے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ فرمایا زید بھی شہید ہو گیا، بیٹا تھا آپ کا، اور ایسا بیٹا لاڈلا کہ جیسے جگر کا ٹکڑا ہو ایسے تھا۔ تو جگر کے ٹکڑے کو روتا دیکھ، شہید ہوتا دیکھ کے آنسو نہیں آتے کسی کے، کیسے رک سکتے؟ تو رو رہے ہیں۔ مان لیں کہ وہ جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، پھر منظر دیکھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید نے کمان سنبھال لی ہے۔ یہ سارے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو جب یہاں اللہ میاں نبی علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں تو ہمیں بھی تو جنت میں دکھا دیں گے یا نہیں دکھائیں گے بھائی؟ اب بتاؤ تو ان میں سینما گھر جانا ہے جنت کے یا نہیں جانا؟ آپ دیکھو سارے میرے ساتھ مل گئے۔ خیر اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اپنے فضل سے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں اور اس سے بھی بڑی چیزیں جو حدیث میں آتا ہے کہ آنکھوں نے نہیں دیکھی، کانوں نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں اللہ نصیب کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب